فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑا سا آواز کم کریں، کم کر دیں. اللہ رب العزت نے اتنے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے، وہ سب اللہ کا انتخاب تھا. سبحان اللہ. ہمارے لیے وہ سب انبیاء محترم ہیں، اور ان کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے. لیکن اللہ نے نبیوں کے درجات میں اور مرتبوں میں فرق رکھا ہے. کسی نبی کا مرتبہ نبیوں کی جماعت میں کم، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، اور پھر کوئی محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کی جماعت میں سب سے اعلیٰ، افضل، برتر، بالا قدر
کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل اسی طرح سب صحابہ صادق ہیں، سب صحابہ راشد ہیں، تمام صحابہ متقی ہیں، سب سے رب نے اپنی رضا کا اور جنت کا وعدہ کیا۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی جہنم کی گرم ہوا چھو بھی نہیں سکتی۔ آواز تھوڑا سا کم کریں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ سب جنتی ہیں، سب متقی ہیں، سب پر اللہ راضی ہے، لیکن اللہ نے صحابہ کی جماعت میں ان کے مرتبوں میں فرق رکھا ہے۔ صحابہ کی جماعت میں کسی صحابی کا مرتبہ کم، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ، اور کوئی صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرق قرآن نے بھی کیا اور یہ فرق میرے آقا کے فرمان نے بھی کیا۔ پہلے آقا کا فرمان پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سب صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، سارے ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ سب کی روشنی ایک جیسی ہوتی؟ میرے آقا نے ستاروں کے ساتھ مثال دے کے یہ بتایا کہ صحابہ کے مرتبوں میں بھی کیا ہے، فرق۔ کوئی چھوٹا ستارہ ہے، کوئی بڑا ستارہ ہے، کوئی اس سے بڑا ستارہ ہے، کسی کی روشنی کم ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہے، کسی کی اس سے زیادہ ہے، لیکن چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ستارہ ہے، اس سے اندھیرا نہیں ملے گا، ملے گی روشنی۔ ستارے سے کیا ملتی ہے؟ ستاروں سے تشبیہ دی میرے نبی نے اپنے صحابہ کو، اصحابی۔ میرا موضوع میرے ہاتھ سے ذرا دور نکل تو جائے گا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں میں ہوں، ہر صحابی ستارہ ہے۔ بے شک تو کہو، بے شک۔ میرے آقا نے کہا ہے صحابی کالنجوم۔ بندیالوی کہتا ہے کہ ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟
وہ جو کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی اور فلاں صحابی نے فلاں غلط کام کیا اور فلاں صحابی نے فلاں غلط، اس کو میں نے کالی بدلیاں کہہ دی. اگلا جملہ میرا بڑا خوبصورت ہے، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا. ستارہ اگر کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے نا تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے. جو صحابی پہ تنقید کرتا ہے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں تو تعارف کروا، تو کون ہے؟ تو تعارف کروانا، تو کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، اور صحابی کہہ کے تنقید کر رہا ہے. جی کہتا ہے صحابی مانتا ہوں معاویہ کو، صحابی مان کر تنقید کر رہا ہے نا. جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا وہ رب کے اتنے محبوب لوگ تھے کہ جنت ان کی تلاش میں ان کے پیچھے پیچھے پھرا کرتی تھی. رب نے رضا کی سندیں ان کے ہاتھوں میں تھما دی تھی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کیوں بھائی؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ ہم سب کو لے جائے گا. شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، ہر قسم کا پھل، ہر خواہش پوری. حوراں دا تذکرہ بھی کر دی کہ وہ مولانا طارق جمیل تے چھوڑ دے بھی. ہر خواہش پوری، ہر تمنا پوری، ہر نعمت رب نے دے دی، ہر نعمت. آخر میں قرآن نے کہا وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر. جنتیوں پہ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر. میری رضامندی انہیں حاصل ہو گئی. میاں جیڑی شے تین جنت سب تو اخیر تے ملنی ہے نا، او رب نے صحابہ نو اتھائیں دے دیتی آئی. رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی. مرتبوں میں رب نے فرق رکھا. سورت حدید ہے، 27واں پارہ ہے، سورت حدید کی آیت نمبر 10 ہے. یاد کر لو، تاریخ کی کتاب نہیں ہے، رب کا قرآن ہے. یہ جو کتابڑیاں تم اٹھائے پھرتے ہو نا، فلاں نے یوں لکھا اور فلاں نے یوں لکھا، اور بندیالوی اس کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب. سورت کا نام میں نے کیا بتایا؟ پارہ، آیت نمبر. جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں اٹھا لے، بندیالوی جیسا غیر متعصب خطیب تجھے نہیں ملے گا. ہر عالم کہتا ہے میرے مسلک دا ترجمہ چکو. بندیالوی کہتا ہے جس مسلک دے عالم دا ترجمہ تیرے گھارے چال ہے، جس عالم کا ترجمہ بھی تیرے گھر ہے. سورت حدید کھول، آیت نمبر 10 کھول. رب نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. کتنے حصے؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان. پھر اللہ نے کہا لا یستوی، اے دوویں برابر. تواڈے جٹاں دا ایک جملہ بولیے، اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی اکو جے نہیں ہوندے.
فتح مکہ کے بعد تو میرے نبی کے پاس اقتدار آ گیا تھا، مشکلات ختم ہو گئی تھی. جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ حبشے کے اس بلال کا کیسے مقابلہ کریں گے جو کلمہ پڑھنے کے بعد تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ جایا کرتا تھا اور احد کی آوازیں لگاتا تھا. اللہ نے بھی کہا لا یستوی، یہ دونوں طبقے برابر نہیں. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے. فرمایا اولئک اعظم درجۃ. سبحان اللہ. تھوڑے سپیکر سیٹی دی آواز آندی، میں آکھا ایستا کر ہن میں اسٹیشن تو باہر نکل آئے تسی سپیکر چک بھی لو تے من کوئی پرواہ نہیں، ورنہ تسی وہ خطیب سنے نے بھی اگر یہ میک انہوں دے منہ دے وچ پیندا نہ وہ وچ ہی پا لیں. وہ سپیکر کے اوپر چڑھ کے وہ شور مچاتے ہیں نہ لوگوں کو پتہ لگتا بھی آکھنا کی چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے منہ اوپر رکھا ہوا. ذرا آواز نرم کریں، انہوں بھی صبح کرنا دا علاج نہ کروانا پہ جائے. یہ دونوں طبقے برابر نہیں. اولئک اعظم درجۃ، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، پہلے مال خرچ کیا، ان کے درجے پچھلوں کی نسبت بہت بڑے ہیں. صرف بڑے نہیں، اعظم، بہت بڑے ہیں ان کے درجے. تو رب نے صحابہ کی جماعت کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا؟ 2 حصوں. خود رب نے بتایا بے ان کے مرتبوں میں کیا ہے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے مرتبے کیا ہیں؟ بعد والوں کی نسبت ان کے مرتبے بلند ہیں. لیکن قربان جاؤں، اللہ عالم الغیب ہے نا. اللہ کو پتا تھا کہ کچھ لوگوں نے آنا ہے، انہوں نے کہنا ہے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے اے مجبوری دا ایمان سی. میرا نبی فاتح بن کے آ گیا تھا، ایمان نہ لاتے تو جاتے کہاں، کرتے کیا؟ یہ مجبوری کا ایمان تھا، انہیں کلمہ پڑھنا پڑ گیا. پھر ان کا نام انہوں نے رکھا طلقاء. ابو سفیان تو فتح مکہ سے چند لمحے پہلے ایمان لائے تھے، ان پر بڑی تنقید کرتے ہو. تے نبی پاک دا چاچا حضرت عباس وہ کب ایمان لائے تھے؟ حضرت علی کی بھائی عقیل، حضرت علی کی ہمشیرہ ام ہانی، یہ کب ایمان لائے تھے؟ ہن تسی بھی نہیں ہو بول دے، تمہیں ایک ہی بات سنائی گئی ہے. صرف ابو سفیان کا گھرانہ فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا کہ تمہاری ایک ایک گز لمبی زبانیں ہو جاتی ہیں اور جو منہ میں آتا ہے کہتے رہتے ہو. میرے نبی کے چچا حضرت عباس ایمان لائے فتح مکہ کے دن، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل ایمان لائے فتح مکہ کے دن، حضرت علی کی بہنیں ایمان لائیں فتح مکہ کے دن. ان کے ایمان پہ بحث کرو نا. او جا تھوڑی جی اچھی ہے، او دے پانی نہیں چڑھتا. ابو سفیان کا گھرانہ ذرا نیوی جاتے، ادھر پانی. رب کو یہ پتا تھا کہ لوگوں نے کہنا ہے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے یہ مجبوری کا ایمان تھا، ایمان نہ لاتے تو کرتے کیا. رب کو یہ پتا تھا، اس لیے رب نے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد کہا مرتبہ تو پہلوں کا زیادہ ہے لیکن کلن. سبحان اللہ. ایک کلن دا معنی کرو ذرا. کلن دا معنی بڑا اوکھا جی، تساں کیڑے کل سمجھی بیٹھے ہو. یہ نکے کاف نال ہے. کلن کرو مانا سارے کرو. سارے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، فتح مکہ کے دن ایمان لائیں،
چاہے انہوں نے مال خرچ کیا نہیں کیا، جہاد کیا نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں کلن، کلن کا معنی کرو سارے. تو سردی لگی بیٹھی ہے، یہ کوئی مصیبت آ گئی ہے، کلن کا معنی کرو تمام سارے سارے کہو. سارے. بندیالوی کہتا ہے معاویہ نہیں، نہ نہ. تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے اور تنقید کرتے ہوئے؟ دو حصوں میں تقسیم کیا اور پھر کہا کلن وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. نعرہ تکبیر. صحابہ. جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر. میرے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں، اس دنیا تے نہیں ہونے. مولانا کا فیصلہ بھی مرنے کے بعد ہونا ہے، حافظ صاحب کا فیصلہ بھی مرنے کے بعد ہونا ہے، علماء دیوبند دے فیصلے مرن تو بعد، علماء بریلی دے فیصلے مرن تو بعد، علماء اہل حدیث دے فیصلے مرن تو بعد، تے تواڈے بھی سب کے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں. بندیالوی بڑا جملہ کہنے لگا ہے، تیرے میرے علماء کے، پیروں کے، فقیروں کے سب کے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں. کیا رب راضی یا نہیں راضی؟ سبحان اللہ. جنت یا نہیں جنت؟ سب کے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں. پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے ہیں. پاگل تو اپنی نبیڑ، مرن تو بعد تیرے نال کی ہونا، تو اپنی فکر کر. معاویہ نو چھوڑ، ان کو تو رب نے کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنی. کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئے صحابہ؟ دو حصے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے پہلے والوں کا درجہ کیا ہے؟ جو پہلے ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ ہے. پھر فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے نا، جن کے درجات پچھلوں کی نسبت بہت بلند ہیں، وہ 10,000 ہیں، 15,000 ہیں، 20,000 ہیں، جتنے بھی ہیں اللہ کے علم میں ہیں. ان میں سے ان 1400 صحابہ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ اور اونچا ہے، جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. وہ 1400 تھے. کتنے؟ ان 1400 کا مرتبہ سارے صحابہ سے کیا ہے؟ جن کے متعلق سورت فتح میں قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. سبحان اللہ. اور تک کسی گل دی تو سمجھ آوے نہ آوے، شجرہ دی تے آندی نہیں کہ کونے آندی. الشجرہ کس کو کہتے ہیں؟ مولا تو آنکھ دیندا، تو ساڈا رب نہیں، تو خلاق عالم نہیں، تو ویسے کہہ دیتا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. لقد راضیہ ماضی تے قد داخل کیتا ہی. ماضی پر قد آ جائے تو مانا قسم کا، پھر لام تاکید کا. لقد صرف قد نہیں، لقد ماضی پر، ماضی کے سیغے پہ قد آئے مانا قسم کا، پھر لام تاکید کا. اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت، مدبر ہونے کی قسم ہے، مجھے عالم الغیب، حاضر ناظر، مشکل کشا، مسجود معبود ہونے کی قسم ہے. جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں.
آؤ تاریخ کے میدان میں آنا چاہتے ہو تو یہ جو 1400 صحابہ تھے جن کو رضا کا پروانہ ملا تھا، ان میں حضرت ابو بکر نہیں تھے، حضرت عمر نہیں تھے، حضرت عثمان نہیں تھے، حیدر کرار نہیں تھے۔ کیسی بیعت ہے یار! اس درخت کو بھی قرآن میں ذکر کیا، اس درخت کا نام پڑ گیا شجرۃ الرضوان۔ جنہوں نے بیعت کی اصحاب الرضوان، بیعت کا نام بیعت رضوان، اس درخت کو بھی ذکر کیا۔ پھر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ اکبر! درخت کے نیچے بیٹھ کر جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی میرے پیغمبر، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت۔ ان 1400 دا کوئی جواب۔ یہ قرآن ہے، یہ سورت فتح ہے۔ کدی لوگوں نے بھی سنایا کرو، تبری کھول کے بیٹھ جاتے اور تاریخ کھول کے بیٹھ جاتے اور چنتے رہتے ہو غلطیاں۔ کبھی یہ بھی کھول کے سناؤ قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کا معنی کرو، اللہ کا ہاتھ، شاباش شاباش، میں نہ کرو، اللہ کا ہاتھ تھا فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کے ہاتھ، ان سب کے اوپر رب کا ہاتھ۔ نیچے نبی کا ہاتھ، ان کے ہاتھوں کے اوپر رب کا ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ بندیالوی آدھی بات کرے تے سمجھ جاؤ بھئی بندیالوی آکھنا کی چاہتا، تے جے ساری میں ہی کرنی تے خطابت نو پھر مارو دیوار تے، پھر خطابت کیا ہوئی؟ آدھی بات کروں آپ سمجھ جائیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ نیچے میرے نبی کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ، اوپر آپ جائیں کسی بھیڑ والی جگہ پر، عید کی خریداری کرنی ہو، 28 29 رمضان ہو، بازار جائیں، بازار تنگ ہو، بندے سے بندہ ملا ہوا ہے، یا آپ کسی میلے پہ گئے اور اب بھیڑ ہے، رش ہے، آپ کے ساتھ 8 سال کا بچہ ہے، کتنا 8-9 سال کا بچہ ہے، آپ کے دل میں آیا ایک گم ہو جائے گا، یہ رستہ بھول جائے گا، یہ گم ہو جائے گا، آپ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ اکبر۔ ہاتھ پکڑ لیا۔ بچے کا ہاتھ جب آپ کے ہاتھ میں آیا آپ مطمئن ہو گئے، یہ ہن بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں تو بڑی گل کر گیا، میں تو بڑی گل کر گیا۔ اب باپ مطمئن ہو گیا، اس دا ہاتھ میرے ہاتھ چے، یہ ہن رستہ بھول نہیں سکتا، بھٹک نہیں سکتا۔ تیرے بیٹے کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آئے تو وہ بھٹک نہیں سکتا۔ جن کے ہاتھ رب اور نبی کے ہاتھوں میں آئے تھے وہ کیسے بھٹک گئے تھے؟ مولانا تعالیٰ بندیالوی صاحب اندازے تعالیٰ بندیالوی صاحب۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے۔ ایک درخت دی وجہ تو حضرت آدم نو جنت چو نکلنا پیا، گالتے میں بڑی کی تھی، وہ درخت ہی تھا نا، اللہ نے کہا لا تقربا ہاذہ، اس درخت دے نیڑے نہیں جانا۔
وہ درخت سبب بن گیا حضرت آدم کو جنت سے نکلنے کا. کہاں میرا نبی ہے. سبحان اللہ. اسی ایک درخت کی وجہ سے حضرت آدم کو نکلنا پڑا اور اس درخت کی وجہ سے 1400 جنت کے وارث بن کے اٹھائے. ان 1400 کا کوئی مقابلہ نہیں. اور ان 1400 میں سے پھر وہ 313 سب سے اعلیٰ اور افضل اکمل اور اجمل ہیں جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھی بن کے آ گئے تھے. وہ 313 سب سے اعلیٰ ہیں. وہ جو فرشتے آئے تھے 1000 فرشتے آئے تھے, صرف 1000. وہ جو 5000 اور 3000 کی بات آتی ہے نا, وہ مشروط ہے. کیسے؟ مشرکین نے افواہ اڑائی ہمارے 5000 فوجی اور آ رہے ہیں. صحابہ پہلے 313. صحابہ نے سوچا انہاں دے 5000 اور آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا انہاں دے 5000 آئے نا تو میں 5000 فرشتے اور اتارا. پھر انہوں نے افواہ اڑائی 3500 اور آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا انہاں دے 3000 آئے نا تے میں بھی 3000 اور اتاراں گا. نہ انہاں دے وہ 5 آئے, نہ انہاں دے وہ 3 آئے, نہ دو فرشتے آئے صرف 1000. صرف 1000. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی کہ بیت اللہ کی سیدھ میں فرشتوں کا قبلہ ہے. بیت المعمور, کیا نام ہے؟ فرشتے اس کا طواف کرتے. فرشتے اس کا طواف کرتے. جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لینا قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. کتنی تعداد ہوگی؟ اتنی تعداد. یہ میں نے کیوں بیان کیا؟ میں نے اس لیے بیان کیا کہ آپ کو بتاؤں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ جتنے فرشتے ہیں آسمان میں ان میں وہ 1000 فرشتے سب سے اعلیٰ ہیں جو بدر میں آئے تھے. یہ 313 سب سے اعلیٰ نہتھے, نا تجربہ کار, اسلحہ کوئی نہیں. یہ تو 70 آدمیوں پہ مشتمل قافلے کا راستہ روکنے آئے تھے. رب اچانک انہیں 1000 کے مقابلے میں لے آیا. اور میرے نبی نے وہاں ان سے پوچھا ہن سناؤ. نہ ہم نے ہتھیار اٹھائے نہ ہماری تیاری. ہم تو 70 بندوں کا تجارتی قافلہ روکنے آئے تھے. ابو جال ان کے پاس ہتھیار سامنے ہیں. کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے وہی اٹھا جس کا ہر معاملے میں پہلا نمبر ہوا کرتا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ جو کہیں گے کریں گے. آپ نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ, 3 میں آزما چکے ہیں. 3 میں آزما چکے ہیں. مکے میں آزمایا, ہجرت والی رات آزمایا. جی جب تو 40,000 درہم کی گٹھڑی باندھ کر میرے ساتھ چلنے لگا اور پیچھے سے بوڑھے باپ نے کہا جو نابینا بھی تھا ابو بکر پتر اس واسطے جوان کری دینے کہ جد حد دی سوٹی بنن لگن تے والد نو چھوڑ کے ٹر جان. میں نابینا, مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. ابو بکر پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا. باپ نے کہا یہ تیری بیٹی اسما ہے, یہ تیری بیٹی عائشہ ہے, میں نابینا ہوں, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے مڑ کے نہیں دیکھا, دروازے کی طرف چلنے لگے. بس اتنا جملہ کہا بابا جانتے ہو آج میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ آج میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟
جس کے دروازے پہ ساری کائنات چل کے آئے، فرشتوں کا لین لارڈ فرشتہ جبریل چلے آسمان سے تو اس کے دروازے پر، حضرت عمر اس کے دروازے پر، حضرت عثمان اس کے دروازے پر، حیدر کرار اس کے دروازے پر، اور آج نبوت چل کے صداقت کے دروازے پر۔ جانتے ہو بابا میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ تجھے تو میں آزما چکا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ پھر انصاریوں کا سردار کھڑا ہو، اس نے کہا یا رسول اللہ اشارہ ہماری طرف ہوگا، مہاجرین تو وطن چھوڑ کے آ گئے، ہم مدینے کے رہنے والے لوگ ہیں، سانہ زمانا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آگ جلائیے یا سمندر کے کنارے آئیے، آپ آرڈر دیتے چلے جائیں، ہم آگ میں چھلانگ لگاتے چلے جائیں گے، ہم سمندر میں کودتے چلے جائیں گے، اسا موسیٰ دے صحابی نہیں۔ جن کو حضرت موسیٰ نے کہا تھا آؤ بیت المقدس فتح کرنا ہے، رب نے فتح کا وعدہ کیا ہے، انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا تیرا رب جائے، جا کے لڑو، اسی اتھے بیٹھے ہاں، اتنی مہربانی کرے آئے جیلے فتح ہو جائے تے ساڑھے السنیہ ضرور بھیج دیں۔ من سلوہ کھانے والے من سلوہ اڑ اڑ کے بٹیرے آ جایا کرتے تھے، پکڑ لیتے تھے، ترنجبین کی طرح کوئی چیز پودوں پر گرتی تھی اٹھا کے کھا لیا کرتے تھے، سمندر راستے دیتے تھے، پتھروں سے چشمے جاری ہوتے تھے، میدان میں دھوپ تھی تو بادل سایہ کرتے تھے۔ کتنے حضرت موسیٰ دے ساتھی اور کہاں میرے نبی کے ساتھی جن کو 24 گھنٹوں میں کھانے کے لیے ایک کھجور ملا کرتی تھی، 36 بندوں کے پاس ایک سواری ہوا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ سا موسیٰ دی قوم نہیں کہ ہم کہیں آپ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح سے لڑیں گے، جو مال آپ ہم سے لیں گے نا وہ مال ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس مال سے جو ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے، ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ ہم حاضر ہیں۔ یہ 313 تھے، میرے نبی بھی پریشان ہیں، یہ نا تجربہ کار، چند تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ ہو، نیزے ہیں تو بھالا کوئی نہیں، تلوار ہے تو نہام کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، ساری رات سر سجدے میں رکھ کے میرے نبی روتے رہے۔ وہ جو جھونپڑی سی بنائی گئی تھی میرے نبی کے لیے، 1000 کا لشکر سامنے تھا، کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں 313 صحابہ میں اس جھونپڑی کا پہرے دار کون تھا؟ صدیق اکبر۔ بولو تو صحیح یار، پہرے دار کون تھا اس جھونپڑی کا؟ سیدنا صدیق اکبر۔ رات کے پیروں میں پہرا دینا آسان ہے؟ جب دشمن 1000 دشمن کا لشکر سامنے کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، کسی وقت حملہ۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں میں جب بھی اس جھونپڑی میں گیا تو آپ کی چادر مبارک کاندھے سے گری ہوئی تھی، میں پھر چادر درست کر دیتا تھا، باہر نکل آتا تھا، آنسو ہیں، داڑھی بھیگ گئی ہے۔ صبح کے وقت جب حضرت ابوبکر گئے، آپ نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ بس کرو، ہن تے مینوں بھی یقین ہو گیا کہ رب دی مدد آئی سو آئی۔ اس وقت حضرت میرے نبی نے کہا تلکا بے تلکا، ابو بکر یاد ہے؟ سبحان اللہ۔ ابو بکر یاد ہے؟ غار میں تجھے پریشانی تھی، تسلی میں دیتا تھا، آج پریشانی مجھے ہوئی، تو نے تسلی دے کے وہ بدلہ اتار دیا۔
غار میں بھی ابو بکر اپنا غم نہیں تھا، نبوت کا غم تھا، نبوت کا، کہ ہم نہتے ہیں، دو بندے ہیں، یہ غم تھا۔ اور اس غار میں خدا گواہ ہے ابو بکر دیاں ریساں ہی کوئی، ابو بکر کو کوئی نہیں پہنچتا، ابو بکر کو کوئی نہیں پہنچتا۔ یار پہلے ایک گل میں تو نال کر رہا ہوں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ اے جڑے عمرے کرن جاندے ہو تے حج کرن جاندے ہو، جو گئے ہو اللہ تمہیں دوبارہ لے جائے، جو نہیں گئے ہو اللہ ان کی قسمت میں کر، قسمت میں کر۔ لیکن کوئی تیاری بھی کرنا، میری دعا تے نہ رہ جانا، دعا دے دیتی تو ہن اسی ٹرنا۔ میرے ایک ڈی ایس پی صاحب دوست تھے سرگودا میں، تھے تو وہ دوسرے عقیدے کے، لیکن میرے ساتھ اچھا تعلق تھا۔ تو مجھے کہنے لگے مولانا میں ایک جگہ پہ ایس ایچ او تھانے میں لگا تو قریبی مسجد تھی، مولوی صاحب صبح سپیکر کھول کے کہتے دل کردہ مدینے وال جانو میری واری نہ آوے تے میں کی کر، دل کردہ مدینے وال جانو میری واری نہ آوے تے میں کی۔ ایک دڑے میں سپاہی نو آکے اس مولوی نو بلا کے، مولوی صاحب آئے، میں نے کہا یہ نعت آپ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا سناؤ۔ وہ ہاتھ باندھ کے شروع، دل کردہ مدینے وال جان نو میری واری نہ آوے تے میں کی کراں۔ میں کچھ نو آکھیا پاسپورٹ بنایا ہی؟ اس آکھیا نہیں۔ میں کہا سب تو پہلے پاسپورٹ بنا، پھر ویزا لوا، پھر 50-60 ہزار، اچھا وقت تھا، بڑی پرانی 20 سال پہلے کی بات ہے، 50-60 روپیہ لا تے مدینے جا، پاسپورٹ بنیا نہیں، دل کردہ مدینے وال جان نو میری واری نہ آوے تے۔ 6 مہینے ایک پٹھان صاحب نے دعا کروائی تھی مولوی سے، مولوی صاحب دعا کرو اللہ من سونا جہا پتر دے وے۔ مولوی دعا کر کر کے مولوی صاحب نے کہا کوئی خوشخبری سنا، اس آ کہا حالے شادی نہیں ہوئی، شادی ہوئی نہیں، پتر دی دعا، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، اللہ آپ کو مکے لے جائے۔ پھر کتنے یہاں کے کہتے ہو اسا روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آئے ہاں، اسا وہ محراب ویکھ کے آئے ہاں جس وچ نبی پاک کھلو کے نمازاں پڑھائیاں، اسا مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آئے ہاں، اود دی پہاڑی ویکھ کے آیا، خندق ویکھ کے آیا، قبلتین قبا ویکھ کے آیا۔ ساڈی قسمت ویکھو، ساڈی قسمت ویکھو، تو روزے دیاں جالیاں ویکھے، تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے۔ ذرا غار کا وہ منظر سامنے تو لا، 3 دن ہیں، 3 راتیں ہیں، ایک میرا نبی ہے، دوسرا ابو بکر ہے۔ ذرا اندازہ تے لا تھوڑا جہا، اندازہ تے لا نا، کیسے دیکھا ہوگا ابو بکر نے۔ پھر میرے نبی اس کی جھولی میں سر رکھ کے سو گئے، سر رکھ کے سو گئے، دشمنوں کی جھولی میں سر نہیں رکھے جاتے، کوئی سر رکھ کے نہیں سوتا، میرے نبی سر رکھ کے سو گئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک جملہ لکھا، مزہ ہی آ گیا، میں سناتا ہوں لطف لو۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں غار میں حضرت ابوبکر کی جھولی میں جب نبی پاک سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے رحل پہ قرآن کا نسخہ کھول کے رکھ دیا، رحل پہ قرآن کا نسخہ کھول کے رکھ دیا۔ ابو بکر دیاں ریساں کوئی ریس، ایک سیغے میں میرے نبی نے ذکر کی، ان اللہ معنا، میں تو قرآن کی بات کروں گی، ان اللہ معنا، کیوں بھائی؟ جو رب سے میرے نبی کا تعلق ہے، پیار محبت تعلق، حضرت ابو بکر کا وہی نہیں، جو نبی کا ہے، امتی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس تو جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب سلام کہتا ہے، تو ایسا مرتبہ ہے، رب کے سلام آتے ہیں۔ معراج والی رات بغیر واسطہ جبریل کے میرے نبی نے رب سے کلام کرنا شروع کر دیا،
جو معیت میرے نبی کو حاصل ہے وہی ابو بکر کو حاصل ہے؟ نہیں، لیکن میرے نبی نے جب ذکر کیا نا، یہ نہیں کہا ان اللہ معیا و معک، اللہ میرے ساتھ بھی ہے ین ہے، تیرے ساتھ بھی ہے ین ہے، نہ، میرے نبی نے کہا ان اللہ معنا، اللہ جس طرح میرے ساتھ ہے ابو بکر اسی طرح اللہ تیرے ساتھ بھی۔ ایک سیغے میں ذکر کیا، خدا گواہ ہے یہ جو ہجرت کا سفر ہے اور ابو بکر نے سفر کو نبھایا ہے۔ میرے نبی کی نازک تلیاں وہ جب زخمی ہونے لگی تو ابو بکر نے نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا، اس روایت کو قبول کر لوں مرزا صاحب، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فتح مکہ کے دن حضرت علی کی عمر تھی 29 سال، کتنی؟ 29 سال۔ کیسی جوانی ہوتی ہے، بندہ پتھر نو پی کے رکھ دے، جوبن۔ کچھ بتوں پر تھے تصویریں، آپ نے فرمایا علی میرے کاندھوں پہ آؤ، انہیں ہٹاؤ، میں اور آپ کے کاندھوں پر، آپ میرے کاندھوں پہ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی تجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ 50 سال کا ابو بکر ہی تھا، وہ 50 سال کا ابو بکر ہی تھا جو پوری نبوت کو اٹھا کے لے گیا۔ جملہ میں بڑا بولیا، پوری نبوت اللہ، وہ 50 سال کا ابو بکر ہی تھا جو پوری نبوت کو کاندھوں پہ بٹھا کے پہاڑی علاقہ چڑھائی لے گیا۔ بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، کوئی خطیب نہیں کہے گا، بندیالوی کہنا چاہتا ہے ابو بکر نے نبوت کو کاندھوں پہ اٹھایا، رب نے اپنی منشا کا اظہار کیا۔ جو ابو بکر ہجرت والی رات نبوت کا بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے، نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا، یہی اٹھائے گا، یہی اٹھائے گا۔ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، علی نگر نگر، خلیفہ بلا فصل، جسٹس کے شپر، جب چلے گئے نا اور ابو جال اور پارٹی نے سمجھا بھی نبوت تو ہاتھ سے نکل، ہمارے ہاتھ نہیں لگے، انہوں نے ایک انعامی اعلان کیا۔ انعامی اعلان یہ ہوا جو دونوں کو زندہ گرفتار کر کے لائے یا ان کا سر لائے اس کو 200 اونٹ دیں گے۔ جی کتنے؟ 200 نبی کو لائے تو 150 دیں گے، نہیں ابو بکر کو لائے تو 50 دیں گے، نہیں دونوں کے سر کی قیمت میں کوئی فرق نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کتھے نبی تے کتھے صدیق، خدا دی قسم ہے بڑا فرق ہے، بڑا۔ آقا اور غلام، مالک اور مملوک، نبی اور امتی، مرشد اور مرید، دونوں کا لائے تو 200 دیں گے، نبی کا لائے تو 150 دیں گے، نہیں ابو بکر کا لائے تو 50 دیں گے۔ یہی اعلان ہوا تھا، یہی ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ دونوں کا سر لائے تو 200 دیں گے، دونوں میں سے کسی ایک کا لائے، نبی کا لائے یا صدیق کا لائے، 100 اونٹ دیں گے، 100 اونٹ دیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے صدقے جاواں ابو بکر، آج تیری قیمت نبوت دے برابر پہ گئی، آج تیری قیمت نبوت کے برابر پہ گئی ہے۔ پھر مجھے جواب آتا ہے انج نہیں پئی، سبحان اللہ، اس کے لیے بڑی تکلیفیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، تاں قیمت برابر پئی ہے۔ جی سمجھا دیتا ہوں بڑے آسان طریقے سے۔
جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، ساڑھے سرگوتے پانی، بڑا پانی، دودھ کا رنگ نیلا ہو، دس کے پانی پر آپ کا علاقہ اچھا ہے یار۔ ہماری مائیں بہنیں وہ بھی تھوڑا جا ایک دو ترائے گھٹ وہ بھی پا چھٹ دیا نا، دودھ میں پانی ڈال دیں۔ جب دودھ میں پانی ڈالتے ہیں نا، دودھ چیخاں بڑیاں مار، میں درمیان میں ہوں تو آپ سمجھ جائیں تو پھر مزہ ہے، پوری گل میں کر لی تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں سمجھان دا۔ درمیان میں بندیال بھی کہنا کیا چاہتا ہے، قیمت ذرا ذہن میں رکھنی ہے۔ دودھ کہتا ہے پانی کو، تیرا رنگ میرے رنگ جیا نہیں، جی تیرا مزہ میرے مزے جیا نہیں، تیرا ذائقہ میرے ذائقے جیا نہیں، تو کتھے بڑے آنا۔ پانی کہتا ہے میرے کول نہ پوچھ، پان والے کول پوچھ، میرے کول نہ پوچھ، ایک گل پان والے کول پوچھ، لیکن دودھ بھراوا ایک گل سن، یار وفادار ہاں، جی میری قدر و قیمت کا پتہ اس وقت چلے گا جب حلوائی ڈالے گا کڑائی میں، نیچے جلائے گا آگ، جب تک میرا ایک قطرہ واہ تیرے اندر موجود رہا ساری آنچ خود سہ لوں گا، تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ دودھ کہتا ہے جے ایڈا ہی وفادار ہے تے آ جا، جیڑی قیمت میری ہوئی تیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پانی بھی کس بھاؤ بک گیا، دودھ کے باؤ، سبحان صبح شربت روح افزا پا کے بیچنا، سرکہ پا کے بیچنا، نہیں الٹا دودھ خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ شربت روح افزا نے قربانی نہیں دی، جی سرکے نے قربانی نہیں دی، پانی نے قربانی دی۔ سب سے پہلا اپنا رنگ بدلا، جی اپنا رنگ بدلا۔ تشخص تبدیل کرنا سوکھا، تشخص ختم کرنا، اس نے اپنا رنگ بدلا، دودھ کا رنگ اختیار کیا، دودھ کا رنگ اس میں گیا گیا، وہ دودھ کے بھاؤ بک گئے۔ جی ابو بکر نے بھی قربانی دی، سبحان اللہ، کاندھوں پہ اٹھایا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، سانپ کے ڈنگ کھا کھا کے۔ ویسے یہ تاریخی روایت ہے، حدیث میں نہیں، لیکن تاریخ اور سیرت کتابوں نے لکھا ہے ڈنگ کھا کھا کے۔ بندیالوی کہتا ہے کہ ڈنگ نہ کہو یار، ڈنگ نہ کہو، وہ میرے نبی تک آنا چاہتا تھا، سبحان اللہ، رب نے اسے بتایا جس نے میرے نبی تک آنا ہے راستہ ابو بکر کے پاؤں کی طرف سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، خلیفہ بلا فصل، ساری رات سر سجدے میں اللہم ان تہلک حاضل صحابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے نبی کے یاروں کی، نبوت بول اٹھی، نبوت دعاؤں میں۔ مولا اے میری زندگی دی ہٹی وی تے کھٹی وی، اے 313 میری زندگی دی کمائی بھی، زیور بھی تے گہنا بھی، بڑی مشکل نال تیار کر کے لے آئے ہیں مولا، اگر یہ یہاں کام آ گئے نا تو پھر تو بھی سن، لن تعبد فی الارض ابدا، پھر اس زمین پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے صحابہ کی۔ مولا اگر اے نہ رہے نا تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ اور ادھر دیکھو امیر لوگ سردار لوگ کہنے لگے ہم تیری محفل میں آنا چاہتے ہیں، اتھے بیٹھوں دا بلال، عبداللہ ابن مسعود، ابو فقیہ، اے ہوئے کمی،
ہمارے غلام ان کو اٹھا، ہمیں الگ ٹائم دے، ہم بات سنتے ہیں۔ اب نبی پاک تو حریص تھے اس بات پر، اللہ کرے توحید کا میٹھا میوہ سب کو نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا یہ تو میرے اپنے ہیں، جی انہاں نو میں آدھے گھنٹے 15 منٹ واسطے ہٹا دیواں تے سرداراں تو وڈیریاں نو اپنی کول جگہ دیواں، انہاں نو میں ایمان دی دعوت دیواں، حالے اٹھایا نہیں، ابھی بلال کو اٹھایا نہیں، صرف دل میں آیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ وَلَا تَطْرُد کا معنی کرتے ہیں ان کو ہٹا نہیں۔ مولانا حسین علی نے معنی کیتا انہاں نو چکے نہ پیا، سبحان اللہ، انہاں نو چکے نہ پیا۔ اطراد کا معنی یہی ہوتا ہے، ان کو ہٹانا نہیں اپنی محفل میں۔ اے امیر تے سردار لوگ آنے تیان نہیں تے خسمہ نو کھان، کوئی ضرورت نہیں۔ پھسے ہوئے پرندیاں نو چھوڑ کے اڑدیاں دے پیچھے نہیں بھجی دا۔ جی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، ان کو اپنی محفل سے نہیں ہٹانا، نہیں ہٹانا۔ آخر میں جا کے کہا فَتَطْرُدَهُمْ، میرے منع کرنے کے باوجود اگر آپ نے غریب صحابہ کا اٹھایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ من الظالمین، کس کو کہا گیا؟ ظالمین کا معنی میں بڑے خوبصورت کروں میرے نبی کے بارے میں، میں نبی اپنے نبی کے بارے میں تو معنی نہیں کر سکتا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ معنی بندیالوی کہتا ہے اگر آپ نے غریب صحابہ کو اٹھایا نا تو آپ بھی بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظالمین کا معنی میں نے کیا کی؟ بے انصاف۔ میرے پیغمبر انصاف نہیں کہ یہ اٹھ جائیں وہ آئیں، انہیں نہیں اٹھانا اپنی محفل سے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ وہاں کہتے ہیں مولا اگر میرے یار نہ رہنا تو تیری عبادت کرنا لا کوئی نہیں، اور اللہ نے وہاں کہا میرا سونا اگر تیرے یار نہ رہنا تو تیری نبوت بھی کوئی نہیں۔ یہ ہیں تو سب کچھ ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ساری رات سر سجدے میں، ساری رات آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی مبارک بھیگ گئی ہے۔ جملہ تو تقریر سے متعلقہ نہیں، لیکن توحید بیان نہ کریے تو روٹی ہضم نہیں، روٹی ہضم نہیں۔ مقولہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ، شاہ جی کہتے ہیں جب میں شمائل کی کتابوں میں، شمائل کی کتابیں وہ ہوتی ہیں جس میں میرے نبی کا حسن، جمال، آنکھیں کیسی تھیں، ابرو کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، داڑھی مبارک کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی، رنگ کیسا تھا، چھاتی پر بال کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، پاؤں کے تلوے کتنے نرم تھے، ہاتھ کتنے ریشم کی طرح ملائم، یہ شمائل کی کتابوں میں یہ ساری ذکر۔ شاہ جی کہتے ہیں جب میں شمائل کی کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ چہرہ ایسا ہے محسوس ہوتا ہے 14ویں کا چاند چمک ان کے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے، زلفیں کالی رات سے زیادہ سیاہ ہیں، ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہیں۔ میں شمائل کی کتابوں میں یہ سارے اوصاف، کمال، جمال، حسن، خوبیاں پڑھتا ہوں نا تو میرا دل کہتا ہے امیر شریعت اتنے حسین آدمی کے آگے سجدہ کر دے، یہ سجدے کے لائق ہے، اس کا حسن دیکھ، جمال دیکھ، کمال دیکھ، خوبیاں دیکھ، اوصاف دیکھ، اس کے سامنے سجدہ کر دے۔ شاہ جی کہتی ہیں پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں، یہ حسن والا، یہ جمال والا، یہ کمال والا، یہ خوبیوں والا
کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے تو میرا دل کرتا ہے عطا اللہ شاہ تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے یہ حسین جھکا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، دل کشا حاجت روا، ساری رات سر سجدے میں کس کے آگے سجدہ ریز ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ اللہ اس طرف نہیں جانا چاہتا، واپس پلٹی۔ یہ 313 سب سے کیا ہیں؟ اعلی۔ پھر ان 313 میں سے وہ 10 صحابہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں جن کا نام لے کر میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی۔ ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، عبد الرحمن انت فی الجنہ، طلحہ انت فی الجنہ، زبیر انت فی الجنہ۔ 10 صحابہ ہیں، نام لے لے کے میرے نبی نے جنت کی بشارت۔ آپ کی عادت مبارک تھی، نماز صبح کی پڑھائی، صحابہ کی طرف رخ کیا، پوچھتے کسی نے کوئی خواب تو نہیں ہے؟ کوئی خواب بتاتا تو آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ یہ آپ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی خواب تو صحیح آ جائے، راتی آلو گوبھی نہ کھا دے ہوں تے صحیح خواب آ گئے۔ صحیح خواب کون سا ہوتا ہے جو ذہن میں نا محفوظ ہو گئے۔ مثلا میں مکے گیا ہوں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، میں نے احرام باندھا ہے، پھر میں گھر اس طرح واپس آیا، تو اس خواب کو ہر بندے کے سامنے ذکر نہیں کر، یہ میری گل پلے بن لو۔ مطلب آپ صبح اپنے امام سے کہتے جی من راتی خواب آیا جی تعبیر دو، نو، اس بندے کے سامنے بیان کرنا ہے جو تعبیر دینے کا علم وہ تحقیق کرے کون ہے، ورنہ جو بندہ تعبیر دے گا رب اسی طرح کر دے گا۔ وہ جو خواب ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے، اہل علم لوگ جانتے ہیں، عام بندہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے معبر ہیں، بڑی زبردست تعبیر دیتے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی، فرمایا جا اس جگہ کو کھود، خزانہ ہوگا۔ وہ گیا، اس نے کھودا، خزانہ نکلا۔ کچھ مدت گزری تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت مجھے خواب آیا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ فرمایا جا تلے کے دہیں سانپ چھپے ہوئی، اس کو مار۔ وہ گیا، اس نے دیکھا سانپ چھپا ہوا تھا، مار دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا، شاگردوں نے، حضرت چند مہینے پہلے ایک بندہ آیا تھا، یہی خواب بتایا تھا آگ، آپ نے کہا خزانہ۔ یہ آیا، اس نے کہا آگ چارپائی کے نیچے، آپ نے کہا سانپ ہوگا، یہ کیا ہے؟ فرمایا اس نو سردیاں چاہیا سی تے اس بھڑوے نو گرمیاں چاہیا۔ سردیوں میں آگ اچھی لگتی ہے اور گرمیوں میں آگ، یہ ہے تعبیر۔ جو تعبیر دینے والا ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ تعبیر دیتا ہے۔ تو خواب ہر بندے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ صحابی کو خواب بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر دے دیتے۔ فرمایا میں معراج والی رات جب جنت کے قریب پہنچا نا تو جنت کے 8 دروازے، کتنے؟ باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الصوم، باب الصدقہ، باب الجہاد۔ جانا تو ایک دروازے سے ہے، لیکن جس بندے کو جو شوق ہوتا ہے نا زندگی میں، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرے۔ مثلا ایک بندہ نفل بہت پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اللہ اس کہے گا تو باب الصلاۃ سے چلا جا۔ ایک بندہ خیرات بہت کرتا ہے، صدقے بڑا کرتا ہے، اللہ اس کہے گا تو باب الصدقہ سے چلا۔ ایک بندہ روزے بہت رکھتا ہے، اس کے باب الصوم سے چلا جا۔ جہاد کرتا ہے، جانا تو ایک دروازے سے ہے، 8 دروازے ہیں۔ میری امت کا ایک آدمی آیا،
وہ جنت کے قریب آیا تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے. ہر دروازہ کہنے لگا یہ شرف مجھے بخشی ہے نا، آپ مجھ میں سے گزرے. دوسرا دروازہ کہنے لگا یہ شرف مجھے بخشی ہے نا کہ آپ مجھ سے گزرے. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ من ہوا، وہ کون ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز لگائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر، تیرے سوا کون ہو سکتا ہے؟ نام لے لے کے جنت کی بشارتیں. وہ 10 صحابہ سب سے افضل ہیں. پھر ان 10 صحابہ میں وہ 4 صحابہ سب سے افضل ہیں جو میرے نبی کے انتقال کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے تھے. وہ 4 سب سے افضل ہیں. سارے صحابہ سے وہ 4 صحابہ کیا ہیں؟ ان میں پھر فرق ہے. وہ جو ہم پرائمری پڑھتے تھے تو ایک کتاب اردو کی تھی، اس میں کوئی نظم تھی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں. ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. میں نے کہا غلط، ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں. مرتبے میں تو فرق ہے، چاروں کے مرتبے میں بھی فرق ہے. یہ 4 سب سے افضل ہے. پھر ان 4 میں عائشہ کا باپ، میرے نبی کا یار غار، یار مزار، میرے نبی کا ساتھی، ہر جگہ پہ جملہ ذرا سننا تو صحیح، ہر جگہ پہ میرے نبی کے ساتھ ایسے رہا جیسے اصل کے ساتھ سایہ ہوتا ہے. سایہ جدا ہوتا ہے، ابو بکر میرے نبی کے ساتھ ایسا رہا. پھر ان 4 میں صدیق اکبر سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے. یہی منشا ہے میرے رب کا. میں یہ اگلی تقریر کی تو تمہید باندھ رہا ہوں. ابو بکر سب سے افضل ہے. بولو ایک دفعہ، ابو بکر سب سے افضل. ابو بکر سب صحابہ سے افضل ہے. یہی منشا ہے میرے رب کا. کیا ابو بکر سب سے افضل ہے؟ یہی نظریہ ہے آمنہ کے لال کا. میں اسے ثابت کر سکتا ہوں، میں دلائل سے اسے ثابت کروں گا. یہی منشا ہے عرش والے کا، یہی نظریہ ہے میرے نبی کا، یہی عقیدہ ہے سارے صحابہ کا، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے یہی فرمان ہے حیدر کرار کا. خان وعدہ علی ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ابو بکر سب سے کیا ہے؟ افضل ہے. مسلمان تو مسلمان رہ گئے، مشرکین تک کا خیال یہی تھا کہ نبوت کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے. مشرکین تک کو اس بات کا علم تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.